جب وہ ریشم کا کپڑا کھولا، ہٹایا تو اس میں تو تھی، تیرا چہرہ نظر آیا، اور جبرائیل امین نے، فرشتہ وحی تھا علیہ السلام، نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آگے سے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھلایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے اس حدیث کو یہاں نقل کیا کہ جس لڑکی سے انسان شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو نکاح کا پیغام دینے سے، بات پکی کرنے سے پہلے دیکھ لینا یہ جائز ہے۔ احادیث میں موجود ہے، سنن ابی داود میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں جگہ میں شادی کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھ لینا، انصار کی عورتیں جو ہیں ان کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے، کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کی آنکھوں میں تھوڑی سی سفیدی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بعض لڑکے یا لڑکیوں کی آنکھیں بلی کی طرح، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کی بلی والی آنکھیں ہیں، یا کوئی اور عیب پایا جاتا ہے بعض قبائل میں، بعض لوگوں میں، کہ فلاں کے بال ایسے ہیں، فلاں کی آنکھیں ایسی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی عورتوں میں بعضوں کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ لڑکی کو ایک دفعہ دیکھ لے۔ اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے نکاح کا ذکر کیا تو فرمایا کہ پہلے لڑکی کو دیکھ لے، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اور فرمایا یہ دیکھ لینا یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تمہارے درمیان محبت اور بڑھے گی، کہ اگر وہ پسند نہ آئی تو نکاح سے پہلے ہی رد کر دے گا، اور اگر پسند آ گئی تو جب تک رخصتی نہیں ہوتی تو دل میں تڑپ آئے گی کہ جلد رخصتی ہو، ایک چیز اچھی لگی اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور دل میں رغبت دن بدن بڑھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ تو یہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں تو انسان جن فیملیوں میں دیکھنے دکھانے کا رواج نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہماری طرح گھر بیٹھ کے دیکھنے دکھانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ حکم یہ ہوتا تھا جو لڑکا جس گھر میں شادی کرنا چاہے تو اس محلے میں چلتا پھرتا رہتا تھا، گھر والے کہیں بازار جاتے یا کہیں جاتے تو وہ نظر دیکھ لیتا، اندازہ لگا لیتا۔ لیکن آج کل تو ایسا کرنا دیگر محلوں میں جا کر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر با پردہ لڑکی ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی اگر لڑکا دیکھنا چاہتا ہے تو ایک بار دیکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے، ان کے گھر میں اس کو دکھا دیا جائے تاکہ کل پوری عمر لڑکا تانے تو نہ مارے۔ لڑکی جواب دے گی بھائی تو نے دیکھ کے رشتہ کیا ہے، اگر میرے بال ٹھیک نہیں تھے، میرا قد ٹھیک نہیں تھا، میری جسامت ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت جواب دے دیتا۔ اگر نہیں دیکھی ہوگی تو پھر ہمارے ہاں لڑکے کیا کہتے ہیں، اے میرے پیو دی پسند ہے، میں تو دیکھی نہیں سی، پھر پوری عمر پچھتاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو پوری عمر پھر ان کی گزرتی ہے، کئیوں کو ہم نے دیکھا، اللہ معاف کرے فنی کلپ اپنی جگہ ہے، کئی رشتہ داروں میں دیگروں میں دیکھا کہ وہ بیچارے گھر ہی نہیں جاتے، رات کو دیر سے جاتے ہیں۔ بھائی جب آگے والی اچھی نہیں ہوگی، گزارا تو کر رہے ہیں، ہمارے ہاں رسم و رواج ایسا بن گیا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بندہ پوری عمر کے لیے اسی کے ساتھ ہے۔ تو شادی کرنے سے پہلے موقع ہوتا ہے، انسان پہلے دیکھ لے، تو انسان کوشش کرے دونوں خاندانوں میں لڑکی دیکھ لے، مناسب ہے، اس کے برابر کی ہے، اسے پسند ہے، پھر شادی کرے، اور اگر پسند نہیں تو انسان اور کوشش کر لے۔ لڑکی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ لڑکی بھی لڑکے کو پسند کر کے شادی کرے، اگر اس سے متنفر ہے، اس کا دل نہیں لگتا تو گھر والوں کو بتا دے کہ بھائی میرے اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے مجبور نہ کرو، چاہے جائے کہ نکاح کے بعد طلاق ہو۔ اب کتنے ہی آپ ذرا دیکھیں گے قرب و جوار میں، دوست احباب میں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ایسی ہیں جن کو مہینے بعد 2 مہینے بعد طلاقیں ہوئی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، ادھر سے نکاح ہوا، ہفتے بعد طلاق ہو گئی، ادھر سے شادی ہوئی 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد طلاق ہوئی۔ یہ اگر پہلے سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر شادی کی جاتی تو ایسی نوبت نہ آتی۔ بعض کہتے تھے جی وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، بعض کہتے ہیں لڑکی ٹھیک نہیں تھی۔ بھائی تم پہلے تحقیق کرو، شادی سے پہلے سب کچھ کرو تاکہ بعد کی یہ پرابلم نہ ہو۔ لڑکی کے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے، لڑکے کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کوئی برا عمل نہیں ہے، جہاں بہت زیادہ بالکل نہ بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ انسان طلاق دے دے،
لیکن اتنی زیادہ طلاقوں کا ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ کسی ایک خاندان میں کبھی کبھار لڑائی جھگڑے پر طلاق ہو تو یہ طلاق کی حد جو بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں خاندان پہلے ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں دیکھتے۔ تو اپنوں میں شادی ہو، غیروں میں شادی ہو، لڑکی لڑکے کی رضا بھی دیکھی جائے اور دونوں کا انسان اٹھنے بیٹھنے کا تجربہ بھی کرے کہ آیا یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ چل سکے گی یا نہیں چل سکے گی۔ لڑکی کی طبیعت کو دیکھا جائے، لڑکے کی طبیعت کو دیکھا جائے، اگر دونوں کا موازنہ درست ہے تو پھر ان کا رشتہ کرایا جائے، اگر دونوں کی طبیعتیں نہیں ملتی تو پھر ان کو رہنے دیا جائے، کوئی اور رشتہ دیکھ لیا جائے۔ دیر سے کرنا بعد کی طلاق سے بہتر ہوتا ہے، سال لیٹ ہو جائے گی لیکن اچھا رشتہ مل جائے گا۔ تو یہ شریعت میں اجازت ہے، شریعت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ انسان لڑکی کو دیکھ کر پھر شادی کرے۔ البتہ ہمارے ہاں جو فون پہ باتیں ہیں، یہ باتیں کرنے کا جواز احادیث میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو کہ منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، لڑکی لڑکا آپس میں گھومیں یا آپس میں گپ شپ کریں یا فون پہ باتیں کریں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ نکاح کے بعد جائز ہے۔ اگر کہیں نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تو لڑکی لڑکے کے لیے جائز ہے، مکمل جائز ہے۔ لیکن نکاح سے پہلے صرف منگنی ہوئی تو منگنی نکاح نہیں ہے۔ تو منگنی کے بعد نہ لڑکا اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی لڑکا اس سے بات چیت کر سکتا ہے۔ کئی خاندانوں میں اس وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے یا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں بعد میں طلاق لے لیتی ہیں، پہلے لڑکا تو جوش میں ہوتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جب شادی کے بعد وہ پورے نہیں کرتا۔ کتنی ہی لڑکیاں میں نے خود اللہ معاف کرے جاننے والے ہیں کہ بچی تھی، جب لڑکے اس کی مرضی کے وعدے پورے نہیں کیے تو وہ گھر آئی، وہ تیزاب پی گئی، مر گئی، خودکشی کر لی۔ بھائی میں اس سے فروٹ چاٹ منگواتی تھی، فلاں منگواتی تھی، نہیں لے کے آتا۔ اب وہ بیچارے نے پورے گھر کا خرچہ چلانا ہے، اب ایک کو کتنا خوش رکھے گا۔ گرل فرینڈ کا اور نظام ہوتا ہے، اس کو بندہ کبھی کبھار کھلاتا ہے، بیوی تو روزمرہ کی گھر کی چیز ہے۔ جب گرل فرینڈ ہوتی ہے، جب بیوی بنتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں میرے ساتھ وہی معاملہ کرے جو پہلے کرتا تھا، اب پہلے والا معاملہ تو بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان سے بچوں کو روکا جائے، بیٹوں کو روکا جائے، بیٹیوں کو روکا جائے، بیٹے کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ غلط وعدے کرے گا 6 مہینے تو بعد میں پچھتائے گا۔ بیٹی کو روک دیا جائے بھائی کوئی بات چیت نہیں کرنی، منگنی ہو گئی، رخصتی ہوگی، پھر باتیں کرنا۔ پہلے باتیں کرے گی تو کوئی اونچ نیچ عیب ایک دوسرے کا سامنے آئے گا یا بعد میں سامنے آئے گا تو تمہاری زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو بیٹی بیٹے دونوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔